تقبل منا، یہاں پر بھی الف مدہ ہو گئی جی. آگے دوسری لائن میں انک انت السمیع، یہ جو انت السمیع یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والا جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ خود کوشش کریں گے، آپ تلاوت کرتے ہیں خود آپ کوشش کریں گے، یہ دیکھیں گے کہاں پر یا مدہ آ رہی ہے، کہاں پر واو مدہ، کہاں پر الف مدہ. ٹھیک ہے، توجہ کریں. ہاں جی، جیسے سمیع یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پیچھے جو میم ہے زیر ہے، تو یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے. علیم یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، جہاں پر بھی ہوگا. ہاں جی، کون سے الف ہو یا وہ پوری ڈیفینیشن ہے. ہاں جی ہاں جی، جو تعریف ہماری صادق آئے گی اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، جہاں پر بھی ہو. الف عالی ہو اس سے پہلے زبر ہو، اور ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ بن جائے گی. یہ جہاں پر بھی اس طرح ہو تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، لیکن ہو اس طرح. یہ اس کا چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب یہاں پر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں پر کیا ہے؟ واو ساکن ہے، دین کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہو گئی، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالمتوسل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أعطاهم الله عنهم الإسلام وطاهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحميد والفرقان العميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. محمد अपने आमाल की कबूलियत के लिए जो बीमार हैं उनकी सेहत याबी के लिए भी अपनी मुश्किलात में आसानी के लिए खुशबूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए भी बावाज़ बुलंदतर सलाम। ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में ताजील के लिए भी बावाज़ बुलंदतर सलाम। परवरदिगार का लाख शुक्र है कि हम खासीन में से हैं जो कुरान को सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं। आपके सामने कुरान की सूरह आराफ की छोटी सी आयत का जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो उसको खामोशी से सुनो। मुमकिन है कि तुम पे अल्लाह का करम हो जाए, अल्लाह का
امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کو دیکھ کے تلاوت کیا۔ اچھا مولا کیوں؟ جو حافظ قرآن ہے وہ زبانی اگر کر لے تو کیا حرج ہے؟ تو کہا چاہے وہ زبانی کر لے، لیکن بہتر یہ اگر حافظ قرآن بھی ہے تو قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھ کے تلاوت کرے۔ کیوں؟ قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی لیے آپ کے ہاتھوں میں قرآن بھی تھمایا جاتا ہے اور تلاوت بھی کرتے ہیں، شاید کہ ہم پہ خدا کا رحم و کرم ہو۔ اس سلسلے کو آگے اس لیے فرمایا کہ جو آپ نے سنا ہے ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد بھول جائے، لیکن جس کو آپ نے لکھ کے قید کر لیا ہے جب تک وہ لکھا محفوظ آپ کے پاس وہ علم ہے۔ تو آج ابتدا کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ در محمد و آل محمد سلام۔ کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے توجہ میری طرف کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تعریف، ایک موضوع اور ایک مقصد یا فائدہ۔ تعریف کے علم ہے کیا؟ موضوع اس علم میں کس چیز پہ بحث کی جاتی ہے، کیا حاصل کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ کہ ہاں جی یہ جو علم ہے اس کو جو ہم نے حاصل کیا ہے اس سے ہمیں فائدہ کیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ ماشاء اللہ ہم میں 5 مہمان ایسے ہیں جو کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بہاول نگر سے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیکن ماشاءاللہ ہمت کر کے ان کے والدین نے ہم پہ اعتماد کیا ہے۔ خدا ان کو بھی جزائے خیر دے اور ان کو بھی جزائے خیر دے کہ 1 مہینے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے چھٹیوں میں یہاں پہ تشریف فرما ہے، لیکن ہمارے اہل محلہ سے ابھی بھی بچوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی علوم قرآن کیا ہے موضوع ہمارا؟ کیا مطلب؟ یہ علوم سے کیا مراد ہے؟ یہ آیا یہ علم اور اس کی جمع اردو میں کیا ہے؟ علم کی جمع کیا ہے بچوں؟ علوم، ٹھیک ہے جی۔ آیا یہ علوم، یہ علم والی جمع ہے۔ تو بچوں بہت باریک نکتہ ہے، آیا یہ علم کی جمع علوم ہے؟ جیسے یہ علم قرآن ہے اور یہ علوم قرآن ہے، کیا یہ علم کی جمع ہے؟ یہ علم 2 علم ملا ہے تو اس کے بعد 2 علوم ہو جائیں گے، 3 ملائیں 3 علوم ہو جائیں گے؟ جی ہے کسی کے پاس جواب؟ چل میں بتا، تو ہمیں یاد رکھیں یہ علم اور ہے، یہ علوم اور ہے۔ علم قرآن سے کیا مراد؟ میں نے یہاں پہ ایک تحریر لکھی، میں کہوں گا ہاں جی بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ لکھا میں نے، ٹھیک ہے، لیکن میں پوچھ رہا ہوں دوسرے بندے سے، اب وہ ممکن ہے اپنی بصیرت، اپنے سابقہ مطالعے اور علم کی وجہ سے تقریباً 60% یا بہت زیادہ 90% تک اس مطلب کو سمجھ کے مجھے بتا دے گا، بہت زیادہ بھی
لیکن کبھی بھی وہ ہمیں 100% جو ہے وہ نہیں بتا سکتا. کیوں؟ لکھا میں نے، مجھے پتا میں نے کیا لکھا ہے. بتانے والا اپنے علم سے، اپنے گزشتہ علوم کے ساتھ مربوط ہو کے ان سے نتیجہ حاصل کر کے کہیں یہاں تک پہنچا یا یہاں تک پہنچا. بیٹا اس کو آپ چھوڑ دیں، چیزیں کل اچھے سے صاف کیجیے. کچھ کرتے رہے اس کے ساتھ جلدی صاف کریں. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آپ کے سامنے علم قرآن رکھا. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اس کے اندر جو آیات ہیں وہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہیں؟ تو جو لکھا ہے اس سے مطلب کس کو پتا؟ اللہ کو پتا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے کوئی شخص اس تک نہیں پہنچ سکتا. آج تک جتنے مفسرین آئے ہیں اور آج تک اگر تفاسیر اور ترجمے کیے جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آج تک کوئی اس کو 100% نہیں سمجھ سکتا. کسی نے کہا اس کا یہ مطلب، کسی نے کہا نہیں اس کا یہ مطلب، کسی نے کہا اس کا یہ مطلب. تو ہمیں پتہ چلا کوئی بھی اس کو 100% نہیں سمجھ سکا. نئی قواعد، نئی ترجمہ ہوئی، نئی تفسیر ہوئی، سارا کچھ نیا ہوا. تو ہم بھی اس تک 100% نہیں پہنچتے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کیا کہتی ہے؟ قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے. ولا يعلم تأويله کیا قرآن کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ما يعلم تأويله، کوئی نہیں پہنچ سکتا اس مطالب سے یا اس کی تعبیر تک، مگر کون پہنچ سکتا ہے؟ یا اللہ پہنچ سکتا ہے یا راسخون فی العلم. یعنی کون؟ مفسرین سے مراد، مفسرین کہتے ہیں راسخون فی العلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام. تو کون پہنچا اس تک؟ علم قرآن تک کون پہنچا؟ یا اللہ یا رسول خدا یا ائمہ علیہ السلام. ان تین کے علاوہ علم قرآن کوئی بھی نہیں جانتا. توجہ ہے؟ کوئی شخص کہے کہ مجھے قرآن کا علم آتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی مفسر کہتا ہے کہ میں قرآن کا عالم ہوں یا علم قرآن سے واقف ہوں یا آیت سے 100% میں نے اس کو سمجھا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ قرآن کا واضح حکم نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ یا اللہ کو جانتا ہے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے، یا اللہ نے رسول خدا جس پہ قرآن نازل کیا ہے اس کو اس کی تعلیم دی ہے، اور رسول خدا کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس علم قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے جی. پھر علوم قرآن، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ جمع نہیں ہے کہ ایک اور ایک دو، یا جیسے ہم جمع کرتے ہیں وہ جمع نہیں ہے، بلکہ علوم قرآن سے مراد وہ خاتم علوم ہیں جن کو حاصل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی جو آیات ہیں ان کے الفاظ پہ غور و فکر کر کے، ٹھیک ہے، ہم اس کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے.
یعنی کیا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علوم قرآن یعنی کیا؟ ہم نے آیت سمجھنی ہے، ہمیں سب سے پہلے کیا پتہ ہونا چاہیے؟ سیاق و سباق پتہ ہوگا۔ تو ہم علوم قرآن کے جو قادم علوم ہیں ان کے اندر نزول قرآن ہے، اس کے اندر آیات ہیں جو محکم ہیں، کچھ مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مطلق ہے، کچھ مقید ہے، کچھ پھر نزول قرآن کے بعد ہمیں اور تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ قرآن کیا ہے۔ اسی کے علاوہ تفسیر ہے، تفسیر سے ریلیٹڈ جتنے علم ہیں یا تفسیر کو کرنے کے لیے جتنے علم ہیں ان کا حاصل کرنا ضروری توجہ ہے۔ پھر اسی طرح اچھا ہمارے اہل تشیع کے نزدیک کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن اہل سنت برادران جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ وہ کیا کہ ہاں جی ایک آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک وقت تک رہی، اس کے بعد دوسری آ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کیا یعنی ایک آیت نے دوسری آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ہاں بات کہا گیا کہ صرف 8 آیات ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ ہاں جی اس نے منسوخ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی جو ہمارے اس وقت کے جو اس وقت مفسر قرآن اور علوم قرآن کے جو بہترین استاد، ٹھیک ہے، انہوں نے جو آخری بات کی، انہوں نے قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس نے قرآن میں حکم کو منسوخ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ اس بحث کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ اسی طرح کتاب نازل ہوئی ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے، محکم ہے کہ متشابہ، اس علم کا پتہ، یہ سارے علوم ہیں، یہ علوم ہیں جو کہ خدمت کرتے ہیں قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں سے کن کن چیزوں کا پتہ ہے؟ نزول قرآن، اس کے بارے میں کیا بات کریں گے، ٹھیک ہے، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کسے کہتے ہیں، تاریخ قرآن کیا ہے، اسی طرح جمع قرآن پوری تاریخ ہے، پورا ایک چیپٹر ہے جمع قرآن کا جو رسول خدا سے شروع ہو کر اب آج تک یہ بحثیں چل رہی ہیں۔ پھر نزول قرآن کی بحثیں انشاءاللہ آئندہ ہم ان کی طرف ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان سب کو کہا جاتا ہے علوم قرآن۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کو؟ علم قرآن کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اس کے رسول کے یا ائمہ علیہ السلام کے، جبکہ باقی جتنے علوم ہیں وہ ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اور اس کی پرسنٹیج کہاں تک پہنچے گی؟ یا 90% یا اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ میں اسی اپنی ان باتوں میں
ایک بات عرض کرتا چلوں جو مصحف امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، جب انہوں نے اس کو جمع کیا تھا اور ایک کتابی شکل میں لے کے آئے تھے، اس کے اندر انہوں نے ان تمام چیزوں کو لکھا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ رب کون ہے، عالمین کیا ہے، یہ کس جگہ پہ نازل ہوئی ہے، یہ کیا ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، کب ہوئی تھی، رسول خدا کہاں تھے، اس کا حکم کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں پہ ہیں، مصحف امیر المومنین۔ جب ہماری بحث ہوگی تاریخ قرآن میں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس وقت ہے کہاں پہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تاریخ، دوسری کیا بتائی تھی؟ موضوع، تیسری کیا ہے؟ جی مقصد۔ تو آج ہم جو ہے وہ ہمارے مسئلہ میں تعریف قرآن، قرآن کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا تعریف قرآن کی طرف۔ تو تعریف قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کس کی طرف جائیں گے؟ لفظ قرآن کی طرف۔ قرآن کیا ہے؟ وہ جو ہے بچوں ادھر دیکھیے میری طرف، آپ سے یہ بات ابھی آپ لیول پہ تھوڑی سی اوپر ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کو متوجہ ہوں۔ ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا؟ ثقلین کی طرف ہم دونوں کی طرف معذرت کے ساتھ دونوں طرف ہم جو ہے وہ کس مائنس لگا دیں گے، مائنس 0 سے نیچے جائیں گے نا پرسنٹیج میں، ہاں صدی میں تو بھی مائنس سے جاؤ نا، مائنس بتا دیں کتنا لگا دو، جتنا نیچے آ سکے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں کتاب اللہ اور عترت اہل بیت، ہم نہ رسول کو سمجھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ کہ ہمارے یہ جو حالت جو ہماری مسلمانوں کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم مائنس میں چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ یہ سوال کیا گیا اسرائیل کے بانی سے، تو اسرائیل کی تمہیں سوچ کیسی آئی کہ یہ یہودیوں کی ایک لہجہ سے بستی؟ جی وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے، اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ہاں جی کیا آیت پڑھی؟ اس نے کہا قرآن کے اندر، قرآن میں اسرائیل کی تمہیں بنیاد رکھنی؟ کہتا ہاں قرآن، کہتے وہ تو ہماری کتاب ہے، تمہاری ہو، لیکن مجھے اس سے علم ہوا اور میں نے ہمت کی، کیوں؟ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر جس کے لیے وہ کوشش کرتا۔ کہتے میں نے اس آیت کو دیکھا اور میں نے کوشش شروع کر دی، اور کوئی آج وہ ایک گھر جو تھا ایک بستی، اتنی بستیوں میں، اور آج اسرائیل آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم دور ہو گئے اور دشمنوں نے ترقی کر کے اس قرآن کو سمجھ کے کہاں سے کہاں ٹھیک ہے۔ جب آپ پڑھے محمد والے ایک دفعہ دوبارہ سے بات کریں۔
خواہش ہے کہ میں تھوڑا سا مفصل چلوں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کے علم کو ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں تاکہ ہم جو ہے مومنین کو بھی اتنا پریشان نہ کریں اور خود بھی اتنا جو ہے ہم کیا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اس کو تقسیم کر لیں۔ ہمارے جو مسئول ہے اس پروگرام کے مسئول یہ ہیں ان کی صحت اسلام کے لیے اور اپنی صحت اسلام کے لیے آواز بلند تر سلام۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے رموز ہوتے ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، تو اس نام جیسے جامد ہے، اگر میں اس چیز کی بات کروں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، مجھے میں مشتق کی بات کروں تو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا کہ مشتق کس کو کہتے ہیں، میں محمود کی بات کروں تو تب آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ یہ وہ چیزیں جو ایک مبتدی طالب علم کو سال کے شروع میں سکھائی جاتی ہیں کہ ہاں جب ہم عربی گرامر یا اردو میں بھی یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اردو کی ادب بھی جو ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں فارسی کے ادب سے زیادہ سخت ہے اردو زبان کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب اسکول میں جاتے تھے تو تبھی ادبیات سے دور تھے اور اب بھی جو ہے اسی حالت میں ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں تھی کہ ایک چیز کو لے کے چلوں گا تو وہ سمجھانا فی الحال مراد نہیں ہے، میں ٹو دی پوائنٹ اس کی طرف آؤں گا۔ قرآن کی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو 2 طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک لغت کے اندر اس کی تعریف کیا ہے اور اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے۔ اصطلاح سمجھتے ہیں نا اس چیز کو؟ جی، تو لغت یعنی اس کا لفظی مطلب عربی گرامر میں کیا آتا ہے، تو آج تقریباً بات لغت تک رہے گی اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ٹائم نماز کا بھی ہو رہا ہے۔ لغت میں بہت سی تعریفات کی گئی لفظ قرآن کی، بعض نے کہا کہ یہ قرآن سے ہے۔ اب یہ کیا ہے بچوں، کسی کو پتہ ہی ہے؟ یہ محموز نہیں ہے، یعنی لیکن پھر وہی بات، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے کہا یہ جامد ہے، کسی نے کہا یہ مشتق ہے، کسی نے کہا یہ محموز ہے، کسی نے کہا یہ غیر محموز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اصطلاحات جو میں نکالنا چاہتا ہوں اور آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے قرآن سے ہے، کہ قرآن سے مراد یہ ہے کہ یہ ملانے والا ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیات اور الفاظ ملے ہوئے ہیں، آیات مل کے صورتیں ملی ہوئی ہیں، مل کے یہ کتابی شکل میں ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کو بات اس کی چلے گی، ٹھیک ہے؟ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جامد ہے، یعنی کسی بھی اصلی لفظ سے نہیں، اس کا اپنا نام ہے۔ یہ ویسے ہی نام ہے جیسے کہ تورات، انجیل، زبور کا نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پہ نازل کیا، اور خاص ایک نام جو ان کو دیا گیا۔ اسی طرح اس کتاب کا نام بھی قرآن ہے جو کہ جامد ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے قول ہو گئے؟ 2۔ تیسرا قول، تیسرا انہوں نے کہا کہ اس کو اس کا معنی جو ہے وہ نکلا ہے واضح کرنے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ قول ہے یہ آیات اس کو واضح کرتی ہیں، اور ایک آیت سبب بنتی ہے دوسرے آیت کو واضح کرنے کے لیے، اس لیے اس کو مبین کہا ہے کہ یہ
واضح کرتی ہے، بیان کرتی ہے ایک آیت کا مطلب دوسری آیت سے ہمیں مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب تفسیر قرآن پہ آئیں گے تب آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہم کیسے کریں۔ توجہ ہے؟ تو اب بعد میں کہا نہیں، اس سے مطلب یہ نہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے والا، کیونکہ قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور اللہ کی آیات اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تکرار سے پڑھی جاتی ہیں، اور جو چیز زیادہ پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں قرآن، اس لیے اس کا نام جو ہے قرآن رکھا۔ توجہ ہے بچوں؟ یہ اگر آپ کے پاس کاپی اور قلم ہوتی تو آپ یہ چیزیں لکھ لیتے، ٹھیک ہے؟ کل سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو لکھیں۔ صلوات محمد والے مختصر یہ کہ بہت سے اقوال ہو رہے ہیں، تقریباً 8 سے 10 اقوال ہیں صرف لفظ قرآن کو، کہ اس کو قرآن کیوں کہا، یہ کس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں مختصر کی جو آخری تعریف آپ کے سامنے کی کہ یہ کثرت سے پڑھا جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے ذیل میں اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی اور اس کی صورتوں کو جمع کیا گیا اور اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اس کے ایک کتابی شکل میں رکھا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہونے والا اللہ کا جو ذکر ہے اس کو کہتے ہیں قرآن کریم، ٹھیک ہے بچوں؟ میں یہ دوبارہ کل آپ کو لکھواؤں گا، آپ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آج مختصر آگے چلتے ہیں۔ تو لغتاً بھی ہو گیا اور اصطلاحاً بھی ہو گیا، ہمارا وہ کتنا کا جی صرف 10 منٹ۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ٹھیک، اگر پریشان نہیں ہو رہے تو بلندتر صلوات۔ میں اس لیے صلوات زیادہ پڑھاتا ہوں کہ اس سے بہترین چیز ملے گی۔ ابھی تو آپ کو پڑھ لینی چاہیے ضروری بلندتر صلوات۔ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن۔ اب آتے ہیں ایک قدم آگے، قرآن اس کے اور بھی نام ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی سی پھر پرابلم یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ قرآن کا نام ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ جواب دیں اگر کوئی دے سکتا ہے۔ اس کا کوئی اور نام ہے؟ اور فرقان ہو گیا، اور بچوں جی حمید، مجید، مبین کتاب، حکیم، قرآن کریم، قرآن اور کریم، شاباش، ہدایت، جی حکیم، فرقان ہو گیا، ام القرآن، ام الکتاب، رحمان، قرآن، رحمان، رحمان اللہ کی ذات ہے، قرآن اس کا ذکر ہے۔ اب آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں لکھتا تو تھوڑی سی بات تو وہی طویل ہو جاتی، جی چلو جی یہ بھی آ گیا کلام، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اتنی چیزیں جو دیکھی ہیں یہ سارے آپ نے کہا ہے یہ نام ہے۔ ایک مثال اور اسے مطلب باتیں کریں،
हम क्या लिखते हैं? कुरान करीम। जी, बुलंद आवाज से कुरान करीम। करीम। याद रखें कि कुरान और है, करीम कैसे? कुरान जो है ये नाम है, ये करीम इसकी सिफत और होती है, नाम और होता है। यानी जैसे हातिम ताई क्या है? सफी है। हातिम ताई और है, उसकी सखावत और है, ऐसी है। इसी तरह कुरान और है, करीम कुरान और है, मजीद क्या है? मजीद इसकी सिफत है। ये क्या है? सिफात कुरान है, ठीक है। इसी तरह क्या था कि कुरान मजीद, करीम, हमीद, हिदायत, मुबीन, जी, ये सब क्या है इसकी? ये सिफात है, कुरान का नाम नहीं है। कुरान का नाम क्या है? कुरान है, आज जिक्र है, अल किताब है, फुरकान है। ये कुरान के 4 नाम हैं। ये 4 नाम जो है, इसके अलावा ये बाकी जितनी भी हैं इसकी सिफात तो जो है। कुरान क्यों कहा गया ये मैं चंद चीजें बता चुका हूं। इसलिए जिक्र इसलिए कि ये अल्लाह ताला का नाम करता हुआ जिक्र है, सारा का सारा जिक्र ही खुदा का है, इसलिए इसको नाम दिया गया जिक्र। अल किताब इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की किताब, ये जो अल्लाह ने जिक्र किया है इसको अल्लाह ताला ने एक किताब के अंदर महफूज करवाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। किताबी शक्ल में है, इसलिए खास कर दिया इसको अल किताब। किताबें कोई भी, लेकिन ये अलिफ लाम तारीफ का होता है और ये बाकियों से जुदा कर देता है कि एक खास किताब। वो खास किताब जब भी आप अल किताब लिखेंगे सर्च में तो कुरान करीम आ जाएगा। फिर फुरकान, फुरकान इसलिए इसको नाम दिया गया कि ये मोमिन और गैर मोमिन के अंदर जो है तफरीक पैदा करता है, फर्क पैदा करता है, इसलिए इसको फुरकान का नाम। तो बात वाज़ेह हुई कि कुरान का नाम और है, सिफात और कि कुरान के साथ हम करीम भी लगा सकते हैं, मजीद भी लगा सकते हैं, हमीद भी लगा सकते हैं, फिर कुरान आदि, ये सब चीज़ें हम कुरान के साथ लगा सकते हैं क्योंकि ये कुरान से साबित होता है और हमने सब तजर्बे करके देख लिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर तो आप शोला या खतीब चाहते हैं तो वो बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह करके तालिब इल्मों जैसी गुफ्तगू जो है वो सुन के आप अगर आपके इल्म में इजाफा होता है तो हम इस तरीके को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कुरान की इतनी शान में बयान करते रहेंगे तो महीना का मतलब निकल जाएगा आराम से, महीना जनाब एक क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुरान के अंदर कि हम सोच ही नहीं सकते। आज का मुफस्सर पहचान है तो भाई ये क्या, ये आयत का मफहूम जो मेरे ज़हन में आया है या इस बंदे ने बयान किया तारीफ, क्योंकि मुफस्सर कुरान को तारीफ पे अबूर होता है। कहते तारीफ में जितनी तफसीर की गई है उनमें से किसी ने इस मतलब को बयान नहीं किया। कुरान हमेशा आपको उतना देता है जितना आपका ज़र्फ होता है, जितना आप इसको अहमियत देते हैं ये आपको उतना
رکھنا اپنے اندر سے کچھ دیکھنا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم -0 سے بہت نیچے ہیں، کوشش کریں کہ 0 تک پہنچ جائیں۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اے پروردگار قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے مجھ سمیت ایسی ہے کہ جو رمضان کے رمضانی قرآن کو اٹھاتے ہیں، ہمیں روزانہ قرآن کو کھول کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار اس کے صدقے میں، اس قرآن تیرے ذکر کے صدقے میں حاضرین کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اے پروردگار اس کتاب کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار جو طالب علم ہیں انہیں زیور و علم و عمل سے راستہ پہ راستہ فرما۔ اے پروردگار ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار قیامت کا دن ہمارے نام اعمال میں کثرت سے نیکیاں درج فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے پروردگار شفاعت جناب طاہرہ سلام اللہ علیہ نصیب فرما۔ اے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے دارا ناجر حسین کے معامرین مرحومین کے لیے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور